تختِ پنجاب کا نگران کون ہوگا؟ الیکشن کمیشن اعلان آج کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اپنے آفس پہنچ چکے۔ اجلاس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے بھیجے گئے 4 ناموں پر غور ہوگا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن 4 امیدواروں کی مکمل پروفائل پیش کریں گے۔ حکومتی اتحاد نے احمد نواز سکھیرا اور نوید اکرم چیمہ کے نام دیے۔ اپوزیشن نے محسن نقوی اور راحت چیمہ کے نام تجویز کیے۔ پی ٹی آئی کا اپوزیشن کے ناموں سے نگران وزیراعلیٰ آنے پر عدالت جانے کا اعلان۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے فرنٹ مین کو نگران وزیراعلیٰ بنانے سے بہتر ہے کہ پردہ اٹھا دیں اور نواز شریف یا آصف علی زرداری کو نگران وزیراعلیٰ پنجاب بنا دیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے جواب دیا کہ آپ نے جن افراد کا چناؤ کیا وہ نگران وزیراعلیٰ کی قانونی اہلیت ہی پوری نہیں کرتے۔ ثابت ہو گیا آپ کے لیڈر نے کچھ نہیں سیکھا، وہ آج بھی اتنے ہی نالائق اور نااہل ہیں جتنے 4 سال پہلے تھے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی خالی نشستوں پر انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کل جائزہ اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات پر 15 ارب روپے اور قومی اسمبلی کی 64 نشستوں پر ضمنی انتخابات پر 5 ارب روپے اخراجات آئیں گے۔ قومی اسمبلی کی خالی سیٹس پر الیکشن مارچ اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹنگ اپریل میں ہونے کا امکان۔ آج سیاست ایک دوسرے کو گالی دینے کا نام ہے، الزامات لگانے کا نام ہے، ایک دوسرے کی بےزتی کرنے کی کوشش کرنے کا نام ہے۔ یہ سیاست پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسا غیر جماعتی نان پارٹیزن فورم ہو جہاں پر پاکستان کے مسائل اور ان کے حل کی بات کی جا سکے۔ رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی بدحالی کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ آج انتقام اور دشمنی کی سیاست ہو رہی ہے، عوام کے مسائل ایک طرف رہ گئے۔ آئین کو تسلیم نہ کیا تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کے دوران مفتاح اسماعیل بولے 4 ماہ میں فیصلے نہ کرنے سے معیشت کو نقصان ہوا، صحت اور تعلیم کا پیسہ قرضوں میں جا رہا ہے، وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو حقوق دیے جائیں۔ بلوچستان حکومت مفلوج ہے، ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل حل کرنا ہوں گے۔ سینئر سیاسی رہنما لشکری رئیسانی کی میڈیا سے گفتگو، بولے گوادر میں بنیادی ضروریات کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، حکومت امن کی فضا قائم رکھنے کے لیے کردار ادا کرے، سی پیک سے جڑے لوگوں کو حقوق دیے جائیں۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو موجودہ نہج پر عمران خان نے پہنچایا۔ لوگ کہتے ہیں ہم ان کی حکومت نہ گراتے تو عمران خان کو آئندہ الیکشن کے لیے ایک اور امیدوار تک نہ ملتا۔ ریاست کو نقصان پہنچانے والے کو عبرت کا نشانہ بنانا ہوگا اور نواز شریف سے معافی مانگ کر انہیں واپس لانا ہوگا۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے انتخابی نتائج میں خامیاں، پوسٹ پول دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف نے بھی الیکشن کمیشن کو درخواست بھیج دی۔ پی ٹی آئی نے 13 یونین کمیٹیز کے نتائج پر اعتراضات اٹھایا ہے۔ جماعت اسلامی کی 6 یوسیز کے نتائج کے خلاف درخواست پر سماعت 25 جنوری کو ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤ نے واقعے کی مذمت۔ ٹویٹر پیغام میں کہا، آزاد اظہار کا لبادہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات مشروع کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سویڈن میں دائیں بازو کے انتہا پسند کے گھناؤ نے فیل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ OIC، سعودی عرب، اردن اور کویت سمیت کئی عرب ممالک کا بھی سویڈن کی حکومت سے شدید احتجاج۔ دوسری جانب ترکیہ میں سویڈش سفارتخانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ شمالی علاقہ جات کے پہاڑوں پر برف باری سفید موتیوں کی قدرتی حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ مری، گلیات، ایوبیا، کمراٹ ویلی، لواری ٹاپ اور آسمان سے گرتی برف نے ہر طرف سفیدی بکھیر دی۔ نتیا گلی میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ انتظامیہ کی ٹیم سڑکیں بحال رکھنے میں مصروف۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور برف باری کے ساتھ برفانی ہواؤں نے ٹھنڈ بڑھا دی۔ درجہ حرارت -15 تک گر چکا۔ برف باری انجوائے کرنے کے لیے سیاحوں کے پہاڑی علاقوں میں ڈیرے۔
मुल्क में सस्ते आटे की तलाश खत्म ना हो सकी। फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब में शहरी सस्ता आटा खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर। सरकारी सेल पॉइंट्स और फेयर प्राइस शॉप्स पर तरसील बढ़ने के बावजूद डिमांड पूरी ना हो सकी। लाहौर में तनूर मालिकान ने नान 30 रुपए और रोटी 16 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब अशियाए खुरनोश कीमतों में इजाफा। प्याज 260 रुपए, अदरक 410, लहसुन 355 और ब्रायलर गोश्त 510 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा हुकाम ने सर जोड़ लिए। छुट्टी के रोज़ भी डीजी ऑयल और ओगरा हुकाम की अहम मुलाकातें। इजलास के मुताबिक एलसीज 1-2 रोज़ में ना खुली तो फरवरी में पेट्रोलियम बहरान सर उठा सकता है। पेट्रोल की 21, खाम तेल की 2, डीजल और लुब्रिकेंट्स की 4 एलसीज खुलने की मुंतज़िर हैं। और कराची में सीव्यू पर खवातीन की बाइक रैली। शोबिस शख्सियात समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। ट्रैफिक पुलिस ने लर्निंग लाइसेंस भी जारी किए। मुल्तान में ओपन मार्केट में आटा सस्ता होने के बावजूद सस्ता आटा पॉइंट्स पर रश कम नहीं हो सका है। सस्ते आटे के हुसूल के लिए मर्द और खवातीन लंबी लंबी लाइंस में लगने पर मजबूर हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़हीर अब्बास से। ज़हीर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में कमी के रुझान के बावजूद जो सस्ता आटा स्टॉल्स हैं वहाँ पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सस्ते आटे के असूल के लिए मर्दों के साथ साथ खवातीन भी लंबी लाइनों में लगी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि ओपन मार्केट में गो के 15 किलो फाइन आटे का थैला 300 रुपये सस्ता हुआ, मगर उसके बावजूद उनकी क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। वो ओपन मार्केट से 1850 में 15 किलो का थैला नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पर सस्ते आटा स्टॉल पर मौजूद है जहाँ पर 10 किलो आटे का जो थैला है वो 648 रुपये में, जबकि 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1295 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों की जानब से मुतालबा यही किया जा रहा है कि सस्ता आटा पॉइंट्स जो हैं इनकी तादाद को बढ़ाया जाए ताकि उन्हें लंबी लाइनों से निजात मिल सके। दूसरी जानब ओपन मार्केट में आटे को मज़ीद सस्ता करने का भी मुतालबा किया जा रहा है ताकि वो बासानी ओपन मार्केट से भी आटा खरीद सकें। आपको गंदम की कीमतों से भी आगाह करता चलूं कि गंदम की कीमतें जो गुज़श्ता कुछ दिनों में मुसलसल बढ़ रही थी उनकी कीमत में भी फी मन 200 से 300 रुपये कमी आ चुकी है। 4200 रुपये में गंदम जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त हो रही है।